یہ کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ صلی اللہ علیہما وآلہما عماد الدین ابی جعفر محمد بن ابی القاسم الطبری رحمہ اللہ۔ یہ کتاب چھپی ہے جامعۃ المدرسین قم میں، اور یہ صفحہ نمبر 45 ہے، اور یہ حدیث نمبر 35 ہے۔ شیخ صدوق رحمہ اللہ نے روایت فرمایا، یہ شیخ صدوق سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا ہمارے سید امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اغفل الناس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی علی بن ابی طالب یوم مشربۃ ابراہیم کما اغفلوا قوله فیہ یوم غدیر خم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک باغ میں تھے۔ وہ باغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی ملکیت تھی مدینہ منورہ میں، جہاں پہ انہوں نے اپنے زوجہ کریمہ حضرت ماریہ قبطیہ ام ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ٹھہرایا تھا، وہاں پہ ان کو سکونت عطا فرمایا تھا۔ اور وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق ان کی شان اقدس میں کچھ جملے فرمائے ہیں، جن کو صحابہ نے بلا دیا ہے، لوگوں نے بلا دیا ہے، جیسے لوگوں نے حدیث غدیر کو بلا دیا ہے اور فراموش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تھے، مشربہ یعنی باغ، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ رہتی تھی۔ وہ صحابہ وہاں پہ تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ وَجَاءَ عَلِي اِذْ جَاءَ عَلِيٌ علیہ السلام فَلَمْ يَفْرَجُوا لَهُ۔ صحابہ بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ جب مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں، تو ان کے لیے وہ جگہ خالی نہیں کرتے کہ وہ آ کر بیٹھیں، ان پہ اعتنا نہیں کرتے، ادب اور احترام کے تقاضے کا وہ خیال نہیں رکھتے۔ فلما رآہم لم یفرجوا قال لهم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے بھائی، میرے سردار، میرے تاج سر امیر المؤمنین علیہ السلام لائے اور تشریف لائے، اور صحابہ نے احترام نہیں کیا، ان کے لیے اپنے مجلس میں جگہ نہیں کھولا بیٹھنے کے لیے، تو فرمایا، یا معاشر الناس ھذا اہل بیتی تستخفون بہم وانا حی بین ظہرانکم۔ اے میرے صحابہ، یہ تو میرے اہل بیت ہیں، ابھی میں زندہ ہوں آپ کے درمیان، اور آپ ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے احترامی کرتے ہیں، اور ان کے ادب، جو ادب لائق ہے ان کے لیے، اور جو احترام واجب ہے ان کے لیے، اس کا مراعات نہیں کرتے۔ اما واللہ لئن غبت عنکم فإن اللہ لا یغیب عنکم، جس دن میں آپ کے درمیان نہیں ہوں گا اور یہاں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو یاد رکھنا اللہ غائب نہیں ہوگا، اللہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ ان الروح والراحة والبشر والبشارہ، خوشی، خوشحالی، شادمانی، سرور، اور جنت کی راحتیں، جنت کی لذتیں، اور جنت کی سروریں اس شخص کے لیے ہے، لمن اتم بعلی وتولہ، جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا امام مان لے، اور اس کو اپنا مولا مان کر اس سے محبت کرے، اس سے وفا کرے۔ وَمُسَلِّمٌ لَهُ وَلِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِهِ، اور بالکل اس کے سامنے، اس کے کمانڈ کے سامنے، اس کے فرامین کے سامنے، اور اس کے نسل سے جو امام آئیں گے ان کے سامنے وہ تسلیم ہوں۔ ان حقا علی ان ادخلہم فی شفاعتی، ایسے افراد جو میرے بعد میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کو اپنا امام مان لیں اور ان کے سامنے تسلیم ہوں، تو ان کا حق یہی بنتا ہے، ان کا میرا فریضہ یہی ہے کہ میں ان کو اپنی شفاعت میں شامل کروں، لأنہم اتباعی، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہی میرے ماننے والے ہیں۔ فمن تبعنی فإنہ منی، اور جو میری اتباع کرے وہ تو میرے امتی ہے، وہ تو میرا فرزند ہے، وہ تو میرا نور عین ہے، وہ تو میرا اپنا آدمی ہے۔ سنت جرد فی من ابراہیم لانی من ابراہیم و ابراہیم منی و فضلی لہ فضل و فضلہ فضلی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، من اتبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے وہ میرا فرزند ہے، جو میرا اتباع کرے وہ میرے اہل خانہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا سنت میرا سنت ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میری فضیلت ہے، اور میری فضیلت ان کی فضیلت ہے۔ وَأَنَا أَفْضَلُ مِنْهُ،
اور میں ابراہیم سے افضل ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذریۃ بعضها من بعض واللہ السمیع علیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام میرے نسل سے ہیں اور اللہ سمیع علیم ہے. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وثعت رجلہ فی مشربۃ ابن ابراہیم حتی عادہ الناس. اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں چوٹ لگی تھی اور لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے تھے، ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی آخا بینی و بین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے، میرے اور میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ قائم کی ہے. اللہ نے مجھے امام علی علیہ السلام کا بھائی بنا دیا ہے اور مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو میرا بھائی بنایا ہے. وَزَوَّجَهُ ابنتی من فوق سبع سماوات، اور اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو میرا داماد بنایا. 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی شادی کرائی ہے. وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ مُقَرَّبِي مَلَائِكَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس زواج پر، اس نکاح پر مقربین جو ملائکہ ہیں ان کو شاہد بنایا ہے. وَجَعَلَهُ لِي وَصِيًّا وَخَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو میرا وصی اور میرا خلیفہ بنایا ہے. فَعَلِيٌّ مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُ، تو پس امیر المؤمنین علیہ السلام میرے ہیں اور میں علی علیہ السلام کا ہوں. محبہ محبی، جو امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی ہے. ومبغضہ مبغضی، اور جو ان سے بغض رکھے، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے بغض رکھے، اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِمَحَبَّتِهِ، اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ڈھونڈتے ہیں. ملائکہ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ثواب اور اللہ تعالیٰ کی عطا کا راستہ اسی میں ڈھونڈتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محبت کریں. کن سے؟ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے. ملائکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا ثواب اور اللہ تعالیٰ کا قرب کی تلاش کس راستے سے کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محبت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں دیں، زیادہ سے زیادہ صدقے جائیں. کس کے؟ مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف